دوستو آپ میری ریل اسٹیٹ کی ویلاگز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج میں ایک بڑی سوشل مسئلے کی طرف جو ہماری کمیونٹی کو بڑی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، یعنی حسد، جیلسی۔ واٹ از جیلسی؟ میں اس کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ میرا سوشل ویلاگ ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسد کیا ہے۔ آپ یہ ویلاگ سنیے گا اور حسد سے بچنا چاہیے، حاسد سے بھی بچنا چاہیے اور آپ کو بھی حسد کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں اور آپ کی ترقی کے لیے بھی ٹھیک نہیں، اور کمیونٹی بھی اس وقت آگے بڑھ سکتی ہے جب حسد ختم ہو، جب ہم حسد کی باتیں کرنی چھوڑ دیں۔ میری بہت ساری باتیں شاید ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگیں، مگر ایک یہ سوشل لیول ہے جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ حسد جو ہے، ایک سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ایک پیچیدہ جذباتی کیفیت ہے جو عدم تحفظ، خوف یا کسی اور کی کامیابی، حیثیت یا تعلقات پر رنجش کے ذریعے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ اس احساس سے جنم لیتی ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو کسی اور کے پاس ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حسد کیوں ہوتا ہے۔ حسد ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ ایک تو یہ چیز فطری ہے جو بقا کے بنیادی جذبات سے جڑا ہوا ہے، انسانی بقا کے جو بنیادی جذبات ہیں اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خوف، کم خود اعتمادی، دوسروں سے موازنہ کرنے یا ماضی میں دھوکہ یا مسترد کیے جانے کے تجربے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہوتا ہے عدم تحفظ، خود کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر محسوس کرنا۔ موازنہ کلچر، سوشل میڈیا اور سماجی معیارات حسد کو بڑھا دیتے ہیں۔ خود کی قدر نہ کرنا، جب کوئی شخص اپنی اہمیت کو نہیں پہچانتا وہ حسد شروع کر دیتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ کھونے کا خوف، جب کسی عزیز، نوکری یا سماجی صحت کے کھونے کا ڈر ہو۔ نامکمل خواہشات بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے، جب کوئی دوسرا وہ حاصل کر لے جو ہم خود چاہتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ حسد زیادہ تر کون کرتا ہے؟ حسد ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوں، وہ افراد جو مسابقاتی ماحول میں کام کرتے ہوں، وہ لوگ جنہیں دھوکہ یا مسترد کیے جانے کا تجربہ ہو چکا ہو، قریبی دوست یا رشتہ دار جو اپنی کامیابی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ کیسی مزیدار باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسد سے بچاؤ کے طریقہ کار کیا ہیں۔ شکر گزاری اپنائیں، اس پر توجہ دیں جو آپ کے پاس ہے، بجائے اس کے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ خود اعتمادی بڑھائیں، خود کو بہتر بنانے پہ غور کریں، کام کریں، موازنہ کرنے سے گریز کریں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی کہانی اور راستہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں کو تسلیم کریں، مقابلے کی بجائے تعاون پہ توجہ دیں۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان سے سیکھیں، ان سے حسد نہ کریں، ان کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کریں، بلکہ ان لوگوں سے آپ سیکھیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوئے۔ خود اعتمادی اگر دوسرے میں ہے تو آپ بھی خود اعتمادی پیدا کریں، شکر گزاری پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہوتے ہیں، خود شناسی اور اپنے آپ کو، اپنے اندر حسد کے اصل سبب کو پہچانے کہ آپ کیوں حسد میں جا رہے ہیں، اور آپ وہ کامیاب لوگوں کی پیروی کریں، حسد سے بچیں۔ میں نے آپ کو ایک سوشل لیول کی طرف متوجہ کیا، اور میں ابھی چونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں تو میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن وہاں بھی بڑی سخت سزا ہے ہمارے اسلام میں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ حسد کیا ہے، حسد کیوں ہوتا ہے، حسد کے اسباب کیا ہیں، زیادہ تر حسد کون کرتا ہے۔ دوست اور رشتہ دار بھی جو اپنی کامیابی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مسابقتی ماحول میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ جنہیں دھوکہ یا مسترد کیے جانے کا تجربہ ہو چکا ہو۔ تو یہ ایک سوشل لیول تھا جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ میری ویڈیو شیئر کیا کریں۔ یہ سوشل ویلاگ تھا۔ میرا نام عرفان بابا ملک ہے اور میں بروکر ہوں ریمیکس گولڈ میں۔ میں آپ کا کمیونٹی کوآرڈینیٹر بھی ہوں۔ مجھے آپ کسی کام کے لیے بھی فون کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 4168906601۔ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے ویڈیو، جس کا نام ہے دوربین کینیڈا۔ تھینک یو۔